بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، واٹس ایپ پر میری بہت سی بہنیں مجھ سے سوال کر رہی ہیں کہ رجب کے کنڈوں کے حوالے سے بتائیں، اگر کہیں سے ہمارے گھر امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی نیاز یا کنڈے آ جائیں تو ہم ان کا کیا کریں؟ اکثر بہنوں نے یہ بتایا کہ ہم جانتی ہیں کہ یہ شرک و بدعت ہے، اسی لیے ہم نہیں بناتے، نہیں پکاتے، مگر اگر کوئی عزیز ہمارے گھر دے جائے تو اس کا کیا کریں؟ کیا بچوں کو کھلا سکتے ہیں؟ تو وہ تو معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، یا میڈ وغیرہ کو دے سکتے ہیں کیونکہ انہیں خوراک کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ کی نعمت رزق کو ضائع کرنا بھی تو منع ہے۔ آخر ایسے کھانے کا کیا کریں؟ واپس بھجوائیں، بھوکھوں کو کھلائیں، یا جانوروں کے آگے پھینکیں؟ گو کہ میں پہلے کئی بار مدلل اس کا جواب دے چکی ہوں، مگر موقع کی مناسبت اور جواب کی ضرورت کے پیش نظر میں آپ کو قرآن کریم کی صرف ایک آیت سے پھر یاد دلانا چاہتی ہوں۔ آپ توجہ کیجیے، جواب آپ کے پاس ہوگا، آپ دل کی اطمینان سے فیصلہ کر سکیں گی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، رب تعالیٰ کا فرمان ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام بولا جائے حرام کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ غور کریں، غیر اللہ میں نبی بھی آتا ہے، ولی بھی، غوث بھی، کتب بھی، امام بھی، پیر، فقیر، سب شامل ہیں۔ وہ معاذ اللہ اللہ کے اسم میں تو شامل نہیں ہیں۔ تو جو بھی غیر اللہ ہے، اس کے نام یا اس سے منسوب دن یا اس سے منسوب جگہ پر ذبح کیا جائے یا پکایا جائے، بے شک وہ حلال جانور ہی کیوں نہ ہو، وہ اچھا کھانا ہی کیوں نہ ہو، وہ رزق جیسی نعمت ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسے حرام ہے جیسے مردار، جیسے خون، جیسے خنزیر کا گوشت، کیونکہ اللہ نے انہیں جمع کیا ہے۔ جیسے میتہ حرام ہے، مردار نہ کھانا پسند کرو گے نہ کسی کو دینا، جیسے لحم الخنزیر کا حکم ہے، جو دم اور میتہ کا حکم ہے، وہی وما اہل لغیر اللہ کا حکم ہے۔ تو کیا تم اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو یا میڈز کو یا بھوکھوں کو میتہ کھلانا پسند کرو گے؟ دم، خون دو گے؟ خنزیر کا گوشت دو گے؟ یا اپنے حلال جانوروں کے آگے ڈالو گے؟ واللہ، وہ اونٹ ہو یا مرغا، کھیر ہو یا حلیم، اس کا حقدار گٹر یا ڈسٹ بن ہے، کیونکہ وہ حرام ہے۔ مزید میں آپ کو ایک حدیث بھی سناتی ہوں، کاش کہ بات آپ کو سمجھ آ جائے اور پھر کسی تعویل کرنے والے کی تعویل سے، کسی ترجمہ اور مفہوم بدلنے والے کی تخریب سے آپ گمراہ نہ ہو سکیں۔ ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث نمبر 33313 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے بوانا نامی کسی جگہ پر اللہ کے نام کا اونٹ ذبح کرنے کی اجازت مانگی کہ میں نے منت مانی تھی، کیا یہاں اللہ کے نام کا اونٹ ذبح کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ یعبد، کیا وہاں دور جاہلیت میں غیر اللہ کے نام پر کچھ کیا جاتا تھا؟ قالوا لا، حاضرین نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا، هل كان فيها عید من اعیادهم، ناظرین غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پوچھا کہ جاہلیت میں یہاں مشرکین آ کر تو کچھ ذبح نہیں کرتے تھے، اپنے بتوں کے نام پر، اپنے شریکوں کے نام پر،
اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کے نام پر بھی اگر وہ وہاں کچھ ذبح کرتے تھے تو تم اللہ کے نام کا وہاں ذبح بھی نہیں کر سکتے۔ پھر مزید پوچھا هل كان فيها عيد من اعيادهم، کہ کیا وہاں کوئی میلہ، کوئی عرس یا مشرکوں کی کوئی عبادت، کوئی محفل کبھی لگتی تھی؟ عید من اعیادہم، کوئی پہلے کوئی عرس میلہ ہوتا تھا؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بنذرک، اب اپنی نظر پوری کرو کہ اب یہ خالصتاً اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، ایسی جگہ جہاں شرک نہیں، ایسے ایام یعنی ایسے ڈیز میں کہ شرک و بدعت سے منسوب نہیں، یہ 100% للہ ہے، یہ نظر پوری کرو۔ آج دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے نام پر کرتے ہیں، پھر کیوں حرام ہو جاتا ہے؟ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نام پر، پھر اللہ کے لیے، پھر ایسی جگہ جہاں شرک نہ ہوتا ہو، جہاں کوئی کسی مشرک کا آستانہ نہ ہو، اور نہ ہی ایسے دنوں میں کہ جن میں مشرکین مبتدعین کچھ کرتے ہوں۔ جب یہ تمام کرائٹیریا پورا ہو جائے تو پھر اللہ کے نام کا وہ ذبیحہ یا وہ دیا قبول ہوتا ہے اور حلال ہوتا ہے، وگرنہ وہ حرام ہو جاتا ہے۔ صرف اللہ کا نام ہو جانا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ مشرکین کی مشابہت بھی نہ ہو، وہ مبتدئین کی مشابہت بھی نہ ہو، نہ وہ مشرکین و مبتدئین کے منائے جانے والے دن ہوں، جیسا کہ ربیع الاول میں عید میلاد النبی کی نذر و نیاز دی جاتی ہے، جیسا کہ رجب میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ سے منسوب کنڈے نذر و نیاز دی جاتی ہیں، جیسا کہ محرم میں نواسہ رسول سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے نام پر کچھ دیا پکایا ذبح کیا جاتا ہے۔ ان تمام سے ہٹ کر صرف اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر، اور ایسے دنوں میں دو اور ایسی جگہ پر دو، کیونکہ حکم تو یہ ہے کہ فاعبد اللہ مخلصین لہ الدین، پیورٹی چاہیے، کسی قسم کی ذرہ برابر کوئی ملاوٹ نہیں چلے گی۔ ذرہ برابر ملاوٹ ہوئی تو وہ پہاڑ بھی، وہ اونٹ بھی، وہ ہزاروں دیگیں بھی، وہ نیازیں بھی حرام ہو جائیں گی، کہ حرام کی مشابہت بھی حلال کو حرام کر دیتی ہے۔ اللہ کے نام پر ہو، اللہ کے لیے ہو، ایسی جگہ ہو جہاں کوئی میلہ عرس آستانہ نہ ہو، ایسے دنوں میں ہو کہ جو شرک اور بدعت سے منسوب نہ ہو، تو پھر کر سکتے ہو۔ کیا ابھی بھی کچھ سمجھنے سمجھانے میں کمی ہے، یا پھر آپ نے اپنے فرسودہ طریقے نہ چھوڑنے کی قسم اٹھا رکھی ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔